اور دن کا روزہ ہے فضل، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا اجر ایک سے ایک بیان فرمایا ہے، تاکہ میری امت یہ نہ کہے کہ دن کا اجر تو زیادہ ہے، رات کا اجر کم ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے اجر کو واضح کر دیا۔ حضور نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان میں قیام کیا ایمان کی حالت میں رب کی رضا چاہتے ہوئے، اسے بھی کیا ملے گا؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، اس امت کو وہ فضیلت مل گئی کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو اپنا قرب عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جاری ہے، حضور اپنے صحابہ کو فرماتے ہیں من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا۔ اب ایک وہ بندہ ہے جو نفل عبادت کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے، کسی کو صدقہ دے دیا، کسی کو خیرات دے دی، کسی مسلمان کے ساتھ اس نے بھلائی کر دی، کسی نے 2 رکعت نفل پڑھ لیے، تو رب فرماتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں کوئی بھلائی کا کام کیا، ایسا کام جو فرض نہیں تھا، وہ نفلی عبادت تھی، وہ نفل کام تھا، حضور نے فرمایا کان کمن ادى فریضۃ فیما سواہ، وہ اس کی نیکی ایسے ہے جیسے اور دنوں میں اس نے فرض ادا کیا۔ اور فرض تو فرض ہے، اس کا اجر کتنا ہے یہ خالق کائنات جانتا ہے، کتنا اس کا اجر ہے۔ جو بندہ فرض ادا کرتا ہے، جو بندے پر رب نے فرض کیا، جیسے ہم پر نماز فجر فرض ہے، ہم فجر کی نماز اگر پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا، تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس نے رمضان میں کوئی نفلی کام کیا، اللہ اس کو فرض جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفلوں کا ثواب تو بڑھ گیا، فرضوں کا وہیں پہ رکا رہا، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کے خزانے بڑے وسیع ہیں، رب کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں رحمت حق بہانہ بھی جو ہے، اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، رحمت حق بہانہ بھی جو ہے۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ قیمت طلب نہیں کرتی، وہ بندے کا اخلاص، رب کی رحمت بندے کا اخلاص دیکھتی۔ تو فرمایا ومن ادى فریضۃ فیہ کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں فرض ادا کرے گا، اللہ اس کو 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت کے خصائص ہیں، اور اس کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ سرکار کا فیض عام ہے، سرکار کی شریعت کا فیض عام ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم حاصل نہیں کر سکتے تھے، لیکن سرکار علیہ السلام نے ان چیزوں کا حفظ ہمیں عطا فرما دیا اور پوری امت کو عطا فرما دیا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور بعد کے لوگوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا حالت بیداری میں، حالت ایمان میں، اس دور کے اندر یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آج اگر کروڑوں سال کی عبادت میں لے آئے، وہ حضور کی زیارت کا جو ثواب ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ جو صحابی کا مقام و مرتبہ ہے، بار بارہ اگر کروڑوں سال کی بھی عبادت لے آئے، تو جس نے ایمان کی حالت میں محبوب کریم کے جلوے دیکھے ہیں، اس کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن بعد والوں کے لیے بھی محبوب نے کرم فرمایا۔ ان کے لیے بھی ایسے اوقات اللہ سے اپنے امتیوں کے لیے حضور نے ان کو لے کے دیا ہے، فرمایا کہ اگر وہ ان اوقات میں نیکی کرے گا، یہ وقت بڑی زرخیز ہے، اس میں ایک نیکی نفل نیکی کرے گا تو فرضوں جتنا ثواب مل جائے گا، فرض ادا کرے گا تو اللہ 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور لیلۃ القدر کی حضور کے صدقے ہمیں عطا ہوئی کہ ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ بھی اسی مبارک مہینے کے اندر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا مزید تعارف کروایا۔ تعارف کیا؟ حضور نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بندہ صبر کرے گا، فَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کیا ہے؟ صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور اس سے بڑھ کر بندے کو صبر کا ثواب کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب صبر کرنے والوں کو بندہ روزے کی حالت میں ہوگا، صبر کر کے رہے گا، تو اس کو رب کی معیت مل جائے گی، رب کا قرب مل جائے گا، اور رب کا جب اس کو قرب ملے گا، حضور نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، کہ صبر کا ثواب تو جنت ہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ مہینہ جو ہے یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تم نے یہ نہیں کرنا کہ مالدار اپنا مال لوگ لے، نہیں، بلکہ جو غریب ہیں، جو متوسط طبقہ ہے، ان کی خیر خواہی بھی کرنی ہے، ان کا تم نے حال بھی پوچھنا ہے،
جن کے گھر میں چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے گھر میں آپ کی چولہے ٹھنڈے پڑے رہیں، تم مسجدوں کے اندر افطاریاں بھیجتے ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن تم گھروں کے اندر ہی بھیجو۔ آج جو متوسط طبقہ ہے، بہت سارے آج اس وقت کے جو حالات ہیں، یہ ایسے حالات ہیں کہ ہر بندے کو آپ نہیں محسوس کرتے کہ اس بندے کی حالت کیا ہے، جس کی 30-40 ہزار روپیہ ماہانہ آمدن ہے، یقین جانے وہ سفید پوش ہے، 15-20 ہزار تو بل بھی نکل جاتا ہے، پھر بچوں کی فیسیں ہیں، ڈاکٹروں کی دوائیاں ہیں، گھر کا راشن نہیں، بہت مشکل گزارا ہے۔ تو جس کو رب نے مال دیا ہے، جس کو توفیق دی ہے، وہ مسلمانوں کی گھروں کا دروازہ کھٹکھٹا کے سحری افطاری پہنچا دیا ہے۔ حضور نے فرمایا وشہر المؤاسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ خیرخواہی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ وہ مالدار جس کو اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، جس کو رب نے ایمان بھی عطا فرمایا ہے، اگر وہ ایمان والا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی، اپنے پڑوسی کی خیرخواہی کرے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی بڑی برکتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بڑی ایسی رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں جو رمضان کا مہینہ اپنی امت، اپنے محبوب کی امت کو دوں گا، اس مہینے کی برکت پتہ ہے کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا ہے مالک تو ارشاد فرما اس مہینے کی کیا برکتیں ہیں؟ فرمایا کہ جب روزہ دار روزہ رکھے گا نا، جب روزہ دار روزہ رکھ لے گا تو اب اس کائنات کے اندر جتنی بھی فصلیں ہیں، جتنی ریت کے ذرات ہیں، جتنے جنگلات ان کے اندر درخت موجود ہیں، ان کے پتے اور سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں اور اس کی لہریں جو ہیں، وہ جو رب کا ذکر کرتی ہیں، اللہ ان کو اپنی بندگی سے روک دے گا، سب کو منع کر دے گا رب کی عبادت سے رک جاؤ، اب تم نے عبادت نہیں کرنی۔ اب تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ مسلمان امت محمدیہ کا فرد جس نے روزہ رکھا ہے، جو دعا کرے گا تم نے اس کی دعا پر آمین کہنا ہے۔ یہ فضیلت ہے ماہ رمضان کی، اور اس ماہ مقدس کو بہت سارے لوگ اس کو غفلت کے اندر گزار دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چاند رات آتی ہے، جب فتحت ابواب الجنت فلم یغلق منها، کہ جب چاند طلوع ہوتا ہے رمضان کا، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرمایا فلم یغلق منها، ان کو بند نہیں کیا جاتا، اور فرمایا وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منها، اس مہینے میں جہنم کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وسلسلت، فرمایا کہ وسلسلت الشیاطین، شیاطینوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب اللہ نے شیطانوں کو جکڑ دیا۔ اب بندہ کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا دشمن جناب اس کو پولیس پکڑ کے لے جائے، یہ تھانے میں بند ہو جائے، تاکہ مجھے سکون آئے، میں اپنے آپ کو آزاد محسوس کروں، میں اس کے شر سے بچ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کتنا بے باک دشمن ہے شیطان۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کہتے ہیں اللہ میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا، اللہ تیرے بندوں کو راستے سے بہکاؤں گا۔ اتنا کھلا دشمن ہے، عدو مبین، اتنا کھلا دشمن ہے جو مسلمانوں کو، جو ایمان والوں کو ایمان سے بہکاتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے بندوں پہ کتنا کرم کیا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا کہ میرے بندے وہ شیطان کی اثر سے آزاد ہو کے وہ اس مہینے کے اندر ایسی عبادت کر لیں، اتنی وہ طاقت حاصل کر لیں کہ جب رمضان کے بعد شیطان کھلے تو شیطان کے قبضے میں نہ آ سکے، ان کا تقویٰ اتنا مضبوط ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور یہ طویل خطبہ، اب اس مبارک مہینے کے اندر بھی اگر کوئی بندہ اپنے لیے فصل تیار نہ کرے، دیکھو بیج بھی ہے، موسم بھی ہے، لیکن کسان سو جائے، وہ غفلت کا شکار ہو جائے، اور پھر جب باقی لوگ فصلیں کاٹ رہے ہیں وہ کہے کہ میری تو فصل نہیں ہوئی، اب قصور کس کا ہے؟ اللہ نے موسم بھی دیا ہے، اس کی جھولی میں بیج بھی ڈال دیا ہے، اب اس کے دشمن کو بھی قید کر لیا۔ اب بندہ کہے وہ سو جائے اور اپنے معاملات کو غفلت میں گزار دے، تو اس سے بڑا بیوقوف بندہ کون ہے؟ یقین جانے ماہ رمضان المبارک میں